السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر فریحہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا پچھلی مرتبہ ہم نے غازی علم دین کے بارے میں پڑھا تھا، مشقی کام کیا تھا، وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نظم کا ہے، اور نظم میں ہمارے پاس حمد، پہلی نظم۔ تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ تمام اسٹوڈنٹس بک، ایک ایکسٹرا یا رف کاپی اور اپنی اسٹیشنری میں پینسل لے کے بالکل ریڈی ہو جائیں تاکہ آپ میرے ساتھ یہ کام جاری رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا صفحہ نمبر 1 نکال لیں۔ صفحہ نمبر یہ دیکھیں 1، صفحہ نمبر 1 کو لیں، جس پہ ہماری پہلی نظم ہے 7ویں جماعت کی اردو کی بک میں، صفحہ نمبر 1 پہ حمد۔ حمد ہمارے پاس ہے، پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی، پھر مشکل الفاظ کے معنی، تشریحات، اور پھر مشقی کام پہ جاؤں گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حمد بیٹا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جائے، تعریف کو بیان کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں۔ جی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ جی، ہم پڑھانے سے پہلے میں 3-4 جو اس کا طریقہ ہے وہ بتا دوں کہ نظم یا غزل کے پہلے شعر کو، یعنی کہ 2 مصرے ایک شعر بناتے ہیں، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، پھر نظم یا غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، مقطع، پھر شعر کے آخر میں وہ الفاظ جو بغیر تبدیلی کے جوں کے توں دہرائے جائیں، بار بار بغیر تبدیلی کے دہرائے جائیں، جیسے بنایا 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 بنایا، سیم ہے، کوئی چینج نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاس ردیف کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، مکاں، خواں، آب رواں، رائے گاں، یہ ہمارے پاس ہم آواز الفاظ ہیں جو کہ قافیہ کہلاتے ہیں اور ردیف سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلع پہلا شعر، مقطع آخری شعر، ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ، اور وہ الفاظ جو بغیر تبدیلی کے اشعار میں دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ جی، تو نظم شروع کرتے ہیں۔ لاجوردی مشکل الفاظ سے شروع کرتی ہوں۔ ہلکا نیلا آسماں، خلت لباس، سائباں چھت، یعنی مراد آسمان ہے، شیریں دہاں منہ میٹھا ہونا یا میٹھی بات کہنا، رائے گاں بیکار یا ضائع، تسبیح خواں ورد کرنے والا یا ذکر کرنے والا۔ جی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ جی، پہلے شعر میں چونکہ نظم حمد ہے اور اس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی، شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی، یعنی یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے۔ جی، شاعر اس پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر کرتے ہیں کہ تو نے کتنی خوبصورت زمین آسمان بنایا ہے جس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اس عظیم قدرت کے کارخانے کو دیکھ کر تیری قدرت کا یا تیری کاریگری کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ،
یہ جو آسمان اور زمین کی خوبصورتی ہے جو تو نے ہمارے پیروں کے نیچے زمین کو بچھا رکھا ہے تاکہ ہم اس پہ آسانی سے چل سکیں، اور یہ خوبصورت آسمان ہمارے سروں پر سائبان یعنی کہ چھت کی صورت میں کھڑا کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کی وسعت کو دیکھ کر تیری قدرت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں جی لاجوردی اور سائبان کا تو آلریڈی میں معنی بتا چکی تھی، اب تیسرے شعر میں خوشنما، خوبصورت، خلعت، لباس یہ بھی بتا چکی ہوں۔ تو تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زیادہ ہے، ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت مٹی سے بہت ہی پیارے اور دلکش قسم کے چھوٹے بڑے پودے اگائے ہیں، اور ان کو پھر خوبصورتی کے لیے سبز رنگ کا، ٹھیک ہے، خوبصورتی کے لیے سبز رنگ کا لباس بھی پہنا رکھا ہے، جس سے یہ کافی تر و تازہ اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے شعر نمبر 4۔ اس میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں اور چمن اور باغ کا ذکر کرتے ہیں کہ خوبصورت دلکش رنگوں والے اے اللہ تعالیٰ تو نے پھول اگائے ہیں، اور وہ پھول نہ صرف دلکش رنگوں پر مشتمل ہے بلکہ مختلف قسم کی خوبصورت خوشبوئیں بھی بکھیر رہی ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ تو نے اس خاک کے کھنڈر کو، کھنڈر ویرانے کو، گلستان چمن، تو اس مٹی کے، خاک مٹی، تو اس مٹی کے ویرانے کو خوبصورت چمن میں تبدیل کر دیا ہے۔ جی شعر نمبر 5 ہے کہ خوش ذائقہ، لذیذ، لذت والے، شیریں دہاں، منہ میٹھا ہونا، یہ بھی آلریڈی پہلے میں ذکر کر چکی ہوں۔ جی تو یہاں پر شاعر ذکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے اس مٹی اور اس خاکی زمین سے مختلف قسم کے پھل پھول اگائے ہیں جو نہ صرف رنگوں اور بناوٹ میں جدا جدا ہیں بلکہ بہت لذیذ یعنی مزیدار، خوبصورت رنگوں اور رس سے بھرے ہوئے ہیں، جن کو کھانے سے ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بہت بھلے یعنی کہ بہت خوبصورت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ جی پھر ہے سورج بنا کے تو نے رونق۔ جی اب شعر نمبر 6 ہے، دیکھیں 5 شعر جو ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہو گئے تھے، یہ 6واں شعر ہے۔ 6 شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زبردست تخلیق ہے سورج کے متعلق کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ روشنی والا سورج بنا کے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، مقام، مکان سے مراد رہنے کی جگہ یعنی کہ یہ دنیا مخاطب کی ہوئی ہے شاعر نے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے روشنی والا سورج بنا کے ہمارے لیے یہ پوری دنیا روشن کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا میں چہل پہل موجود ہے، اور اتنی خوبصورت دنیا میں ہمارا رہنے کا انتظام کیا، تو یہ تیری تعریف بیان نہ کروں تو کیا کروں۔ جی پھر شعر نمبر 7۔ جی شعر نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذکر کرتے ہوئے شاعر اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ یہ چڑیاں جو اللہ تعالیٰ تو نے بنائی ہیں یہ دل پر بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت اور معصوم ہیں، اور جس وقت یہ اڑتی پھرتی ہیں تیری تسبیح بیان کرتی ہیں یعنی کہ تیرا ذکر بیان کرتی ہیں، تیری قدرت کے گیت گاتی ہیں تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ دراصل یہ تیری قدرت ہی کا کارنامہ ہے کہ یہ تیری پاکی کو اپنی زبان سے بیان کرتی ہیں۔ جی آب رواں بہتا ہوا پانی۔ اب شاعر اس شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی مخلوق کی حیران کن پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے بہتے ہوئے پانی کے اندر مچھلی کو پیدا کیا جو اس کے لیے بڑا ضروری تھا، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ پانی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ بہتا ہوا پانی بنایا تاکہ مچھلی اس میں آسانی سے تیر سکے، رہ سکے،
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مچھلی اور پانی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جی آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے کارخانے کی، یا ہم کہتے ہیں قدرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تو نے جو بھی چیز بنائی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، حیوان ہے انسان ہے چرند ہے پرند ہے، سب میں تیری قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کاریگری تیری قدرت کا، تیرے ہنر کا، رائے گاں ضائع، یعنی کہ سب میں تیری قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور اس دنیا میں، اس کارخانے میں مخاطب یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے رب العالمین تو نے بیکار نہیں بنائی، یہ عظیم کائنات یوں ہی تو نے بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ جی یہ ہمارے پاس مختصر سی تشریح میں نے بتائی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسماعیل میرٹھی شاعر ہیں، نظم کا نام ہے ہم۔ اب ہم اس کی بیٹا مشق کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ مشق ہے، دیکھیے مشق میں ہم نے سوال نمبر 2، 3، 4 اور 6 کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے ان الفاظ کو، مختلف الفاظ آپ کے آگے دیے ہیں، ان الفاظ کو الفبائی ترتیب بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں نا، الف با پا تا، اسی طرح الفبائی ترتیب حروف تہجی کو کہتے ہیں، اس ترتیب کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو، یہ تو آپ جانتے ہیں مکس لکھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو الفبائی ترتیب سے لکھ کر پھر آگے ان کے معنیات جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کی سہولت کے لیے مشکل الفاظ، یہ تو ہماری نظم کے تھے نا، لاجوردی، خلط، صائباں، شیریں دہاں، رائے گاں، تسبیح خواں، کھنڈر، آبیرم، یہ تو ہمارے پاس نظم کے مشکل الفاظ تھے۔ اب جہاں پر بات ہو رہی ہے الفبائی ترتیب کی، تو دیکھیں الفبائی ترتیب جو ہے ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہے، الفبائی ترتیب یہ اگر آپ دیکھ لینا تو بخوبی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مکس لفظ دیے ہوئے اور آپ نے ان میں حروف تہجی کی ترتیب کو درست کر کے لکھنا ہے۔ تو الف مدہ ہمارے پاس پہلے آ جائے گا، اس کے بعد دیکھیں یہ تے کا ہے، چونکہ بے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پے نہیں ہے، تو تے کا صیغہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد رے کا آ جائے گا، ترتیب سے جا رہے ہیں، شین کا آ جائے گا، کاف کا آ جائے گا، اور لاسٹ میں لام کا آ جائے گا۔ یہ ترتیب میں نے آپ کو اس کے آگے لکھ دیا۔ اور معنیات چونکہ یہ دیکھیں آپ اوپر نظر آ رہے ہیں، معنیات سارے ہم نے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ آب رواں بہتا ہوا پانی، تسبیح خواں پاکی بیان کرنے والا، تعریف بیان کرنے والا، رائے گاں بیکار، شیریں دہاں اچھی بات کرنے والا، میٹھی زبان یا منہ میٹھا ہونا، کھنڈر ویرانہ یا ویران، لاجوردی نیلا آسمان۔ جی تو یہ ہو گیا سوال نمبر 2۔ اب سوال نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں، اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ خوش ذائقہ، لذیذ، رونق بخشی، عزت دینا، تسبیح خواں ورد کرنے والا، رائے گاں ضائع، کھنڈر ویرانہ۔ اب دیکھیں یہ بھی ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ یہاں پر یہ دیکھیں جملے بنائی والا سوال نمبر 3 ہم نے، یہ سوال نمبر 3 ہم نے کیا ہوا ہے بیٹا۔ یہ تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک جملہ بنایا ہے، لیکن آپ ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، خود سے کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ہے خوش ذائقہ۔ میں نے بہت خوش ذائقہ آم کھائے، یا میری امی نے خوش ذائقہ بریانی بنائی۔ رونق بخشی، قدرت نے خوبصورت پھولوں کے ذریعے باغ کو رونق بخشی۔ دوسرا جملہ بھی میں بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر اس دنیا کو رونق بخشی۔ تسبیح خواں، تمام پرندے صبح سویرے تسبیح خواں ہوتے ہیں یا رہتے ہیں۔ رائے گاں، مقابلے سے نکالے جانے پر اصغر کی تمام محنت رائے گاں چلی گئی۔ آپ مختصر لیکن معیاری جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ قربانی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، کوشش کبھی رائے گاں نہیں جاتی، محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ کھنڈر، ہمارے علاقے میں کھنڈر نما مکان بھی ہے۔ دوسرا جملہ، ماں کے بغیر گھر
کھنڈر جیسا لگتا ہے۔ جی اب سوال نمبر بیٹا یہ دیکھیں بک پہ 4 ہے، سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 3۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 4۔ یہاں پر ہمارے پاس سوال دیا ہوا ہے کہ ہم کافی الفاظ کی تعریف ہے، اور لاسٹ میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ خاک کے 5 ہم کافی الفاظ۔ جس وقت میں بھی نظم پڑھا رہی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم کافی الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ جی ہم کافی الفاظ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مکان، دہاں، جہاں ہم آواز الفاظ ہیں ان کو ہم کافی الفاظ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خاک کے 5 ہم کافیہ الفاظ جو ہیں وہ بتائیں۔ یہ دیکھیں خاک کے چاک، دھاک، باغ، ناک، پاک، ٹھیک ہے، جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اس کو کافی الفاظ کہتے ہیں۔ جی اب سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کریں۔ بیٹا روزمرہ جملوں کی تعریف کیا ہے؟ مختصر سی بتاتی چلوں کہ روزمرہ جملوں کی تعریف ہے کہ یہ بیان کا وہ اسلوب اور انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ روزمرہ سے مراد بیان کا وہ اسلوب اور انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو دیکھیں مثالیں دی ہوئی ہیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ پہلی مثال ہے لڑکی نے دوپٹہ پہنا، تو ہو جائے گا لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، کیونکہ پہنا نہیں جاتا اوڑھا جاتا ہے۔ میں نے وضو سے پہلے مسواک پھیری، مسواک کی جاتی ہے، تو میں نے وضو سے پہلے مسواک کی۔ نا وقت کھانا نہ کھاؤ، بے وقت کھانا نہ کھاؤ۔ پھر ہے فوج نے نہر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا، فوج نے نہر کے کنارے ڈیرا ڈالا۔ میری چشم میں درد ہے، میری آنکھ میں درد ہے، چشم آنکھ کو کہتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ جو کام آپ کو سمجھایا گیا ہے، سوال نمبر 2 الفبائی ترتیب کے مطابق، سوال نمبر 3 جملوں کے استعمال میں، سوال نمبر 4 خاک کے ہم کافی الفاظ، اور سوال نمبر 6 ہمارے پاس روزمرہ کے جملے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا، کام کو خوبصورت نیٹ شیڈنگ، ٹھیک ہے، اور اچھی نیٹ رائٹنگ کے ساتھ کیجیے گا۔ اپنی لکھائی پہ بھی بہت توجہ دیں تاکہ یہ خراب نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، امپروومنٹ لائیں اپنی لکھائی میں بھی۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ کو یہ پھر الفبائی ترتیب ایک نظر، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، اور جملے اور خاک کے ہم کافی الفاظ بتاتی چلیں۔ تو دیکھ لیا، چلیں، اللہ حافظ۔